بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشرات الارض۔ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے، مختلف مکھیاں، مچھر، چیونٹیاں اور دیمک وغیرہ کرۂ ارض پر انسان کے قدیم ترین ساتھی ہیں۔ ان کی ایک الگ ہی دلچسپ اور پر اسرار دنیا ہے۔ لاہور کالج برائے خواتین میں شعبہ زوالوجی کی چیئرپرسن ڈاکٹر فرہندہ منظور کا شمار بھی انہی ماہرین میں ہوتا ہے۔ وہ اس موضوع پر کئی کتب کی مصنفہ اور بہترین یونیورسٹی ٹیچر کی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ اینٹومولوجی میں پی ایچ ڈی کے بعد امریکہ سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ فرماتی ہیں، حشرات الارض واقعی ہمارے قدیم ترین ساتھی ہیں اور تقریباً 5 کروڑ سال سے کرۂ ارض پر آباد ہیں۔ ان میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے، چھوٹے پروں والے کیڑے، مچھر، مکھیاں، شہد کی مکھیاں، مکڑیاں، ڈریگن فلائی، سنڈیاں، بھنورے، تتلیاں، پروانے، لال بیگ، چیونٹیاں، دیمک اور ریشم کے کیڑے وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی درست تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم ستاروں یا ریت کے ذرات کی تعداد نہیں بتا سکتے۔ البتہ گزشتہ دنوں کرۂ ارض پر چیونٹیوں کی تعداد سے متعلق ایک اندازہ لگایا گیا کہ اگر 10 ارب کو 10 ارب سے ضرب دیں تو شاید کچھ تعداد نکل آئے۔ حشرات الارض سے متعلق ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، بلکہ ان کی صرف 50,000 اقسام انسانوں کے لیے مضر ہیں، جن میں مکھیاں، مچھر اور دیمک سر فہرست ہیں۔ مچھروں نے ملیریا کے ذریعے کروڑوں افراد ہلاک کر دیے، جبکہ دیمک کئی تہذیبیں چٹ کر گئی۔ قرآن حکیم میں جن کیڑے مکوڑوں کا ذکر ہے ان میں شہد کی مکھی، مچھر، مکڑی، گھن کا کیڑا یعنی دیمک، چیونٹی اور پسو شامل ہیں۔ کچھ کیڑے مکوڑوں کا جیسے دیمک، مچھر اور مکڑی کا تباہی کے ضمن میں ذکر ہے، جبکہ شہد کی مکھی کو انسان کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے۔ انسان نے کبھی حشرات الارض کو اپنا دوست یا ہمدرد نہیں سمجھا اور ہزاروں برس سے ان کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ یہ جنگ وادیوں، جنگلوں، دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں، بستیوں سمیت خلا میں بھی جاری ہے۔ ماضی کی بات کریں تو 2000 سال قبل مسیح میں بھی فصلوں کو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے سلفر کے استعمال کے ثبوت ملے ہیں۔ قدیم میسوپوٹیمیا اور چین میں آرسینک، مرکری اور سیسا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ جنگ اس وقت مزید شدت اختیار کر گئی جب 1940 میں کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے DDT نامی ایک کیمیکل استعمال کیا جانے لگا، اور پھر اس کے بعد ہر آنے والا دن اس جنگ کو بڑھاوا دیتا گیا۔ آج شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں فصلوں کے بچاؤ اور فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے کیڑے مار ادویات کا استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔ عالمی مارکیٹ میں اس کا کاروباری حجم $221 بلین ہے، جو 2030 میں $286 بلین تک پہنچ جائے گا۔ پاکستان میں اس انڈسٹری کا کاروباری حجم 2020 میں $50 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ یہاں درجنوں ملٹی نیشنل اور مقامی کمپنیز اس کاروبار سے دولت کما رہی ہیں۔ یاد رہے، حشرات الارض کے خلاف کارروائیوں کے لیے انسان مسلسل نت نئے ہتھیار تلاش کر رہا ہے۔ کیڑے مار ادویات کے انسانوں پر مضر اثرات سامنے آئے تو سائنسدان حشرات تلف کرنے کے لیے ایسے طریقے تلاش کرنے لگے جو انسان دوست اور محفوظ ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے، یہاں تک کہ اگر کبھی خدا نخواستہ ایٹمی جنگ بھی ہوئی تو اس میں انسان تو ہلاک ہو جائیں گے، لیکن کیڑے مکوڑوں پر تابکاری شعاؤں کے اثرات نہیں ہوں گے۔ لہذا حقیقت یہی ہے کہ ہمیں بچ بچا کر ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی کے علاوہ زمین کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں یہ حشرات موجود نہ ہوں، حتیٰ کہ کرۂ ارض کی بالائی فضا میں بھی، جہاں ہوا اتنی لطیف ہوتی ہے کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ 1 مربع میل میں 2.5 کروڑ حشرات رہتے ہیں اور ان کا جینا مرنا اسی خلا میں ہے، جہاں قدرت نے ان کی خوراک کے لیے خاص مقامات بنائے ہوئے ہیں۔ 1974 میں ایک راکٹ نے خلا سے جو نمونے اکٹھے کیے، ان سے پتہ چلا کہ زمین سے 35 سے 50 میل کی بلندی تک یہ مخلوق پائی جاتی ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے ہوا کی مخالف سمت میں اڑنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تتلیوں کی ایک ایسی قسم ہے
جو 20,000 فٹ کی بلندی تک اڑ سکتی ہے، جبکہ بمبل بی بھی 18,000 فٹ کی بلندی پر ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی کے زیریں علاقوں میں پائی گئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، اور اس حیرت انگیز کارخانہ قدرت میں ہر شے کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے۔ خلا میں ایسی مخلوقات پر ریسرچ سے ایک ایسی مکڑی کا انکشاف ہوا ہے جو پروں کے نہ ہونے کے باوجود سمندر عبور کر لیتی ہے۔ وہ اپنے اس سفر میں نظر نہ آنے والا ایک مقناطیسی دھاگا استعمال کرتی ہے۔ پہلے سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہوا کی ایک لہر بلومنگ ہے جو اسے اڑا کر لے جاتی ہے، لیکن اب ماہرین کو ایک ریشم نما مقناطیسی اور برقی حصار کے بارے میں معلوم ہوا جو وہ اپنے گرد بنا لیتی ہے، اور اپنے جسم کے مخصوص بالوں کی رہنمائی میں جو اڑان کے وقت تن جاتے ہیں، ہوا میں برقی لہروں پر تیرتی ہوئی سمندر پار کر لیتی ہے۔ اسی مکڑی کے ذریعے ماہرین کو فضا میں مخصوص برقی فیلڈ کے راستوں کا پتہ چلا۔ یہ برقی حساسیت کسی حد تک شہد کی مکھیوں میں بھی پائی جاتی ہے، جو 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے 1 کروڑ مرتبہ آتی جاتی ہے۔ یہ مکڑی سائنسدانوں کے لیے مزید تحقیق کے دروازے کھولنے کا باعث بنے گی کہ مکڑی کی یہ پر اسرار خاصیت کائنات کے دور دراز مقامات تک سفر کے لیے نئے راستوں کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ بلا شبہ حشرات الارض نے انسان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ صرف 20ویں صدی میں ملیریا سے دنیا میں 30 کروڑ افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 2020 کے سال میں 241 ملین افراد اس مرض میں مبتلا ہوئے اور اموات کی تعداد 6.5 لاکھ تھی۔ یہی حال مکھیوں سے پھیلنے والی وبائی امراض کا ہے۔ پاکستان میں ہر سال ڈینگی، ملیریا اور ہیضے کے کیسز ہوتے ہیں۔ آج کل ڈینگی ایک بار پھر زوروں پر ہے۔ پاکستان میں ڈینگی کا مرض 2010 میں اس وقت پھیلا جب کراچی میں ملائیشیا سے ٹائر درآمد کیے گئے۔ ان ٹائرز میں ڈینگی مچھر کا لاروا تھا جو کراچی میں ان مچھروں کی افزائش کا سبب بنا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی آمد و رفت اور نقل و حمل کے ذریعے چاروں صوبوں میں پھیل گیا۔ ہم نے ڈینگی کے معاملے میں شروع ہی سے مس مینجمنٹ سے کام لیا۔ لاروے اور مچھروں کی افزائش گاہوں پر اندھا دھند کیمیکلز کا اسپرے کیا گیا، جس سے ڈریگن فلائی بھی، جسے ہم بچپن میں جہاز کہتے تھے، ہلاک ہو گئی۔ حالانکہ ڈینگی مچھر ان مکھیوں کی مرغوب غذا ہے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اندھا دھند چھڑکاؤ کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ان مچھروں میں ان اسپرے کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو گئی۔ حالانکہ کئی ممالک نے ڈریگن فلائی کی افزائش کر کے ڈینگی کا زور توڑ دیا ہے۔ یہ حشرات فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کو بے پناہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کیڑے مکوڑے، سنڈیاں اور خودرو جڑی بوٹیاں فصلوں کا 30 سے 40% کھا جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے دنیا میں جتنی زرعی پیداوار ہڑپ کر جاتے ہیں، اس سے 3 ارب بھوکے افراد کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے۔ عالمی پیمانے پر فصلوں کے نقصان کا حجم اربوں ڈالرز بتایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں 2 ارب سے زائد کاشتکار کیڑے مار ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جن کے فوائد بھی سامنے آئے ہیں۔ اب فی ایکڑ پیداوار میں جدید کھادوں اور حفاظتی اسپرے سے کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن ان ادویات نے آب و ہوا اور انسانی صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا میں ایسی بائیو ٹیکنیکس استعمال کی جا رہی ہیں جن سے کیمیاوی اسپرے پر انحصار کم سے کم ہو سکے۔ ہائیبرڈ بیج اس کی ایک مثال ہے جسے کیڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پاکستان کیڑے مار ادویات استعمال کرنے والا ایشیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، جہاں اس وقت 30 عالمی اور 10 سے زائد مقامی کمپنیز سرگرم عمل ہیں۔ دنیا میں 2 ارب افراد اپنی فصلیں، سبزیاں اور باغات بچانے کے لیے ان ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ 2.5 کروڑ ورکرز ان کے استعمال سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں صورتحال دیگر ممالک کی نسبت زیادہ سنگین ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ان کیمیاوی ادویات کے استعمال کے حوالے سے باقاعدہ ضوابط مرتب کیے ہیں، جن میں سے کسی ایک پر بھی ہمارے ہاں عمل نہیں ہوتا۔ ان ہدایات میں کہا گیا ہے کہ اسپرے کے وقت ہاتھوں پر دستانے، منہ پر ماسک، پیروں میں بڑے چرمی بوٹ، مخصوص لباس اور چشمے استعمال کیے جائیں، لیکن یہاں جو کچھ ہوتا ہے اسے دیکھ کر انسان لرز اٹھتا ہے۔
ایک تو یہاں DDT جیسی ممنوعہ ادویہ ماضی قریب تک کھلے بندوں استعمال ہوتی رہیں، اس کے علاوہ غیر رجسٹرڈ کمپنیز کے سستے لیکن نقصان دہ اسپرے استعمال کیے جاتے رہے۔ لیکن اس سے بھی سنگین بات یہ ہے کہ کیڑے مار ادویہ کی بالٹیاں، بیگز، ڈرم، ڈبے اور آلات جب استعمال کے بعد خالی ہو جاتے ہیں تو قواعد و ضوابط کے مطابق انہیں کمپنیز کو واپس کرنے کی بجائے گھر ہی میں استعمال کے لیے رکھ لیا جاتا ہے۔ ناخواندہ خواتین اور کاشتکاروں کو علم ہی نہیں کہ وہ اس طرح اپنے اندر کتنا زہر اتار رہے ہیں۔ کاشتکار تو کیمیکل سے آلودہ ہاتھ تک دھونے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، انہی ہاتھوں سے کھانا کھاتے اور اپنی آنکھوں کو چھوتے ہیں۔ خواتین احتیاطی تدابیر کے بغیر کپاس کا پھول چنتی ہیں جس پر کیمیکل کا اسپرے ہوا ہوتا ہے، پھر ہاتھوں کو دھوئے بنا مختلف امور سر انجام دیتی ہیں۔ نیز خطرناک کیمیکل سانس کے ذریعے بھی ان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، جس سے انہیں چھاتی کے سرطان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ دیہات میں خواتین اور بچے انہی کمروں یا برآمدوں میں گھومتے پھرتے ہیں جہاں کیڑے مار کیمیکلز کے بیگز اور ڈبے رکھے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ عام لوگ بھی اسپرے شدہ گندم، سبزیوں اور پھلوں کے ذریعے جو زہر اپنے جسم میں اتار رہے ہیں اس سے گردے، دل، شوگر اور معدے کے امراض بڑھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے زرعی ماہرین فصلوں پر زہریلے کیمیاوی اسپرے سے جان چھڑانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ اس سلسلے میں بائیو ٹیکنالوجی کے علاوہ ایسے دوست کیڑے مکوڑوں کی افزائش نسل کی جا رہی ہے جو نقصان پہنچانے والے دشمن حشرات کو ہڑپ کر جائیں، جیسے ڈریگن فلائی دن میں 50 ڈینگی مچھروں کو کھا جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی کئی سال پہلے سندھ میں انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کے نام سے ایک پروگرام کے تحت کیمیاوی چھڑکاؤ کی بجائے بائیو کنٹرول ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی تھی، لیکن بعد ازاں اس میں کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ غالباً دنیا بھر میں پھیلا ہوا کیڑے مار ادویہ کا ملٹی نیشنل جال بھی اس راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، لیکن سائنسدان بہرحال اپنی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ایک حالیہ پیش رفت مخصوص حرارت اور طاقتور برقی شعاعوں کی دریافت ہے جو دشمن کیڑے مکوڑے تلف کر دیتی ہے، اس سے فضائی آلودگی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اب ہائیبرڈ بیج استعمال ہو رہے ہیں جنہیں کیڑا نہیں لگتا، لیکن اس بیج کے اپنے مسائل ہیں کہ یہ صرف ایک ہی بار استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ دیسی بیج بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ دنیا میں کھادوں سے پاک فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کی شکل میں ایک آرگینک فوڈ انڈسٹری وجود میں آ گئی ہے جس کا کاروباری حجم 2021 میں $82 ارب تھا۔ صرف یورپ میں کیمیکلز کے بغیر کاشت کردہ خوراک نے مجموعی مارکیٹ کے 10% حصے پر قبضہ کر لیا ہے اور اس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی سمجھدار کاشتکار اپنے لیے کیمیکل فری گندم، سبزیاں اور پھل پیدا کر رہے ہیں، جبکہ عام لوگوں کو فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے چکر میں زہریلے کیمیکلز سے آلودہ خوراک کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کیڑے مار ادویہ کے پھیلے جال کو راتوں رات توڑنا تو آسان کام نہیں، لیکن میرے خیال میں اس وقت کاشتکاروں کے لیے آگاہی مہم ضروری ہے جس میں انہیں کیڑے مار ادویہ کے استعمال کے وقت احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائے۔ خاص طور پر کپاس کے پھول چننے والی خواتین کے لیے لازم قرار دیا جائے کہ وہ مخصوص لباس، دستانوں اور ماسک سے لیس ہوں۔ گھروں میں ان ادویہ کے لیے علیحدہ کمرہ یا مخصوص جگہ بنائی جائے جہاں بچے اور عورتیں نہ جا سکیں۔ ادویہ کے استعمال کے بعد خالی بیگز، ڈرم، آلات یا برتن فوراً تلف کر دیے جائیں۔ شہری خواتین کے لیے مشورہ ہے کہ وہ پھل اور سبزیاں نمک ملے گرم پانی سے خوب دھو کر استعمال کریں۔ ڈینگی سے بچنے کے لیے گھر، صحن اور گیراج میں کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں، خاص طور پر وہ پانی جو ایئر کنڈیشنر سے نکل کر صحن میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ ڈریگن فلائی کی افزائش نسل کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ ڈینگی لیروے کھا سکے۔ کئی پرندے کیڑے مکوڑوں کو صفایا کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک چڑیا بھی ہے، لیکن ہم نے جراثیم کش ادویات چھڑک کر اور کھانے کے لیے بطور خوراک استعمال کر کے ان کی نسل ختم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان بالخصوص پنجاب میں 80% چڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ٹڈی دل اور کیڑے مکوڑے چڑیوں کی مرغوب غذا ہیں۔ چینی لیڈر ماؤ زے تنگ نے جو 4 چیزیں ختم کرنے کا حکم دیا تھا ان میں سے ایک چڑیا بھی تھی۔
چینیوں نے چڑیا تو ختم کر دی، لیکن اس کے بعد ٹڈی دل نے فصلوں پر خوفناک حملہ کر دیا، جس سے ان کی پیداوار کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں، کالجز اور یونیورسٹیز میں زوالوجی کا مضمون تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس علم کی ایک برانچ اینٹومولوجی کو عموماً واجبی طور پر صرف خانہ پوری کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مضمون موجودہ حالات میں تفصیل سے پڑھانے کا متقاضی ہے۔ نیز حشرات الارض پر ریسرچ کے لیے جدید لیبارٹریز قائم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ حشرات الارض کے میوزیم بنائے جائیں جیسا کہ دیگر ممالک میں ہے۔ پھر یہ کہ ریشم کے کیڑے کی افزائش کو ایک ہوم انڈسٹری کے طور پر رواج دیا جائے تاکہ خواتین روزگار کما سکیں۔ چین میں 5000 سال سے ریشم کا کیڑا لاکھوں افراد کے روزگار کا ذریعہ ہے، اور یہ ریشم ہی ہے جس نے چین کو دوسری دنیا سے متعارف کروایا۔ پاکستان بھی اس سے کافی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ سبزیوں اور پھلوں کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں، گھر میں گملوں اور کیاریوں میں سبزیاں اگانے کی کوشش کریں۔ بلا شبہ حشرات الارض ہمارے دشمن ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ ہی رہنا ہے تو پھر حفاظتی تدابیر کے ساتھ ان کی رفاقت میں زندگی کیوں نہ گزاری جائے۔